اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انبیاء علیہ السلام کے فرشتے نہ ہونے میں کیا حکمت ہے۔ تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو؟ اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے اور کوئی چیز مانع نہ ہوئی جب ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی تھی، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرما دیجئے اگر زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے چلتے پھرتے سکونت پذیر ہوتے تو یقیناً ہم بھی ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے، اور ہم نے ان انبیاء کو ایسے جسم والا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ دنیا میں حیات ظاہری ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں سے چلتا پھرتا ہے، اس کی طرح کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا؟ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت میں بناتے، اور ہم ان پر تب ہی وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ و التباس اب کر رہے ہیں، یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے کہ یہ ہماری مثل بشر ہے۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اور ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا، اور تم میں سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی۔ پھر اگر وہ بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے، وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہیں۔ بس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ اے حبیب، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی وہ رویے نیاز سے اللہ کے حضور جھکا دیا ہے۔ اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگ سے فرما دیں کیا تم اللہ بھی کے حضور جھکتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما دیں اختیار کر لیں تو حقیقتاً ہدایت پا جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے غم گسار عالم، جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں اور آپ کو غمزدہ نہ کریں، وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو جان پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان خود حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام کاملاً پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے حبیب، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، پس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں، اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبر آ چکی ہے۔ اور اگر آپ پر ان کی روگردانی شاق گزر رہی ہے
تو آپ بہر صورت ان پر ایمان لانے کے خواہش مند رہیں۔ تو اگر اس سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت ضرور جمع فرما دیتا۔ بس آپ اپنی رحمت و شفقت کے بے پاں جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہوں۔ آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا ڈالا، حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ فرما دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، اور اگر اللہ ان کو جبراً روکنا چاہتا تو وہ لوگوں کو بھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان بنایا اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں۔